قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران 4 پارہ 2 صفحہ آیت نمبر 106 سورت آل عمران رب کریم فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کچھ کے چہرے سفید اجلے ہوں گے۔ آیت اتری، حضور پاک پر حضور کے صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا۔ امام سیوطی تفسیر در منصور میں حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے واسطے سے حدیث پاک لائے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ، دنیا میں بھی کالے چہرے والے کچھ لوگ ہیں، سفید چہروں والے کچھ لوگ ہیں، کیا یہ مراد ہے؟ فرمایا جی نہیں یا رسول اللہ، جب رنگ کا کالا رنگ کا سفید مراد نہیں ہے تو پھر کون ہے جو قیامت میں سفید چہرہ لے کر آئے گا، قیامت میں سیاہ چہرہ لے کر آئے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ ہے سب کی ہے، پیش کروں حدیث، توجہ، حضور پاک نے فرمایا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ۔ میرے صحابہ عقیدہ سن لو، اس آیت کی تشریح، تفسیر، ایکسپلینیشن، وضاحت سن لو۔ قیامت کے جن لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے وہ عقیدے کے بدعتی، عمل کے بدعتی ہوں گے، اور جن کے چہرے قیامت میں بھی سفید چمکتے دمکتے رہیں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں۔ توجہ رکھنا، حضور پاک نے کیا فرمایا؟ جن کے چہرے سیاہ پڑیں گے یہ گمراہ اہل بدعت ہوں گے، چاہے عقیدے کا بدعتی ہو یا عمل کا بدعتی ہو، لیکن جن کے چہرے چمکتے دمکتے سفید ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ سارے بولیے، سارے، وہ کون ہوں گے؟ سب بلند آواز سے بولیے، کون ہوں گے؟ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ بولیے بولیے، ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے نبی پاک نے، جس پہ کلمہ تو نے بھی پڑھا، جس پہ کلمہ میں نے بھی پڑھا، جس کے کلمے پڑھنے کی بدولت ہمیں قیامت میں سفارش ملے گی۔ میرے دوستو، ہمارا منجا، ہمارا مأوا، ہمارا ملجا، ہمارا ٹھکانہ، محبت کا اصلی گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اہل سنت والجماعت دیا۔ تبھی میں نے کہا یہ کسی مولوی کا نام دیا ہوا نہیں ہے، کسی پیر فقیر کا نام دیا ہوا نہیں ہے، کسی عالم و مناظر کا نام دیا ہوا نہیں ہے، یہ وہ نام ہے جو ہمیں ہمارے نبی نے دیا۔ توجہ رکھنا، اب میں اس لفظ کی تفسیر پیش کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت نام تو ملا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت کا کیا معنی، والجماعت کا کیا معنی؟ سنیں، اہل سنت اس سے بھی ایک لفظ مراد ہے، ایک مطلب ہے، والجماعت اس سے بھی ایک مطلب ہے۔ یہ ہڈن پکچر پیش کر رہا ہوں، توجہ۔ اہل سنت دین نبی سے لینا، والجماعت اس کی تشریح حضور کے صحابہ سے لینا۔ کیا مطلب؟ دین نبی سے لینے کا کیا مطلب؟ اور تشریح صحابہ اور حضور کی اہل بیت سے لینے کا کیا مطلب؟
جب دین حضور سے لے رہے ہیں تشریف بھی حضور سے لے لیں، فائنل، بات ہی ختم۔ صحابہ کی ضرورت کیا ہے، کس بنیاد پہ لے رہے ہیں؟ توجہ رکھنا، حضور ہیں دین سنانے والے، صحابہ ہیں دین سننے والے۔ توجہ توجہ، حضور ہیں دین بتانے والے، صحابہ ہیں دین سمجھنے والے۔ حضور ہیں بولنے والے، صحابہ ہیں دیکھنے والے۔ اور دیکھنے والا سمجھتا ہے بولنے والے کی مراد کیا ہے۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے، میں مثال اور دیتا ہوں۔ ایک ہے لفظ لکھ کر دے دو، ایک ہے بولتے ہوئے سنو۔ آپ کو لفظ لکھا ہوا ملے نا تو آپ ایک کے کئی مطلب لے لیں گے، اور اگر آپ کو کوئی بول کر بتائے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سارے نہیں بولتے، اتنا مجمع ہے، کیا ہے؟ گھڑی۔ اب میں نے دکھایا اور بولا، آپ سمجھ گئے کہ یہ گھڑی۔ اگر یہ گھڑی لکھی ہوئی ہو، مفتی نور محمد آصف دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، یہ لکھیں لفظ گھڑی اور دیں بھائی ایک دوست کو، اور ساتھ ایک جملہ لکھیں کہ بھائی گرمیاں ہیں، ہمیں گھڑا تو نہیں چاہیے، ٹھنڈے پانی کے لیے گھڑی چاہیے۔ اب بتاؤ گھڑی کا معنی یہ ہوگا؟ بولیے بولیے۔ بھائی فاروق حیدری ہیں، وہ ایک جملہ اور کہیں، وہ کہیں میں سعودیہ رہ کر آیا ہوں، جب حضور پاک کے روزے پہ جاتا تھا اللہ ہر مسلمان کو لے جائے۔ وہ ایک عجیب گھڑی ہوتی تھی۔ بولو بولو، اب گھڑی کا معنی یہ ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ ایک اور بات، خاص صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت یہ فلاں غلط عقیدے والے نے حدیث لکھ کے دی، ذرا چیک فرمائیں۔ خاص صاحب نے کتابیں کھولی، روایات دیکھی تو چوری پکڑی گئی۔ فرمایا بیٹا یہ حدیث نہیں، گھڑی ہوئی بات ہے۔ بتاؤ اب گھڑی کا معنی یہ ہے؟ اوے حدیث پر گھڑی کا لفظ آیا، معنی جھوٹ ہے۔ بھائی فاروق نے روزے اقدس پر گھڑی کی بات کی، معنی زمانہ ہے۔ مولانا نے پانی کے گھڑی کی بات کی، معنی چھوٹا مٹکا ہے۔ میں نے گھڑی دکھا کر بات کی، معنی ٹائم پیس ہے۔ اب ایک لفظ گھڑی ہے، مطلب کئی ہو جاتے ہیں، لیکن جو بولے سامنے والا دیکھے تو مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور بولنے والے، صحابہ دیکھنے والے، اہل سنت دین نبی سے لے گئے، والجماعت تشریح نبی کے صحابہ سے لے گئے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ایک مثال اور دے دوں؟ چلو، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں اسپیکر خراب ہے، حالانکہ اسپیکر بھائی جنید کا ٹھیک ہے، خراب نہیں ہے، کہیں میرے جانے کے بعد آپ اس سے گلہ کریں۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ اسپیکر 2 نمبر ہے۔ میں جب یہاں یہ جملہ بولوں گا اسپیکر 2 نمبر ہے تو معنی کیا ہوگا کہ یہ اسپیکر کیا ہے؟ جس سے آواز آ رہی ہے۔ اور اگر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم قومی اسمبلی میں کہیں اسپیکر 2 نمبر ہے تو معنی کیا ہوگا؟ بولو بولو۔ وہاں وہ ایم این اے مراد ہوگا جو کنٹرولر آف دا ہاؤس پورے ایم این ایز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہاں اسپیکر سے مراد وہ ہوگا، یہاں اسپیکر سے مراد اور ہوگا۔ آپ نے فرق کیوں کیا ہے؟ دونوں جگہ اسپیکر کا معنی ایک کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہیں گے بھائی جگہ دیکھی جاتی ہے، ماحول دیکھا جاتا ہے، کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھ جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آج میں اس اسٹیج پر بیٹھ کر ایک جملہ سمجھا رہا ہوں، حضور پاک نے ہمیں نام دیا اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت کا معنی دین نبی سے لو، والجماعت کا معنی تشریح صحابی سے لو۔
اور بھائی صحابی سے کیوں لیں؟ یہ لفظ کہاں بولا گیا؟ حضور نے کب بولا؟ کب فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ کیسے فرمایا؟ کس ماحول میں فرمایا؟ ان باتوں کے گواہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، وہ بتائیں گے، حضور کی بات سمجھ آئے گی۔